صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا امام العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عاشقوں کے امام، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر. ناظرین کرام، آج کا پروگرام بہت اہم ترین پروگرام ہے. دنیا میں اس وقت جہاں جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ آج دور جدید میں بڑے عقل کے اٹکل پچھو لڑا کر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھنے کی اور جتلانے کی اور بتلانے کی اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید تو ننھا بچہ تھا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ایکچولی آج آپ کو بتائیں گے کہ قاتلین خانوادہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا انجام کیا ہوا، اور ایک تاریخی پورا آپ کو پس منظر انشاءاللہ پیش کریں گے. بات یہ ناظرین کہ جب دنیا غالب آ جاتی ہے، طاقت اور قوت کا نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے، تو آنکھیں مکمل طور پہ اندھی ہو جاتی ہیں. پھر کرسی و جاؤ حشمت کا نشہ انسان کو اس حد تک مخمور کر دیتا ہے کہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. جب لشکر کی کثرت کا خمار سر پر سوار ہوتا ہے نا ناظرین، تو تاریخ نمرود، فرعون، یزید اور ابن زیاد جیسے کردار دیکھتی ہے، ان کو پیش کرتی ہے. جب 4 دن کی دنیا کی خاطر ایمان و آخرت کو داؤں پر لگا دیا جاتا ہے، تو قلبی شقاوت اس حد تک بڑھ جایا کرتی ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نورانی خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگ لیے جاتے ہیں. اس وقت نگاہوں میں حق اور باطل کا فرق مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے. اس وقت صحیح اور غلط کی تمیز مکمل طور پہ مٹ جاتی ہے. اس وقت روشنی اور اندھیرے میں فرق دکھائی نہیں دیتا. اس وقت بار بار تعارف کے باوجود بھی لعاب دہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینچا گیا وجود بھی پہچانا نہیں جاتا ناظرین. اس وقت انسانیت کے مقام سے اتر کر اسفل سافلین کی کالی گھاٹیوں کے اندر غرق ہو جاتا ہے. یہی سب کچھ ناظرین، یہی سب کچھ کربلا کے تپتے صحرا میں خانوادہ نبوت و غلامان خانوادہ نبوت کے ساتھ ہوا. جس درندگی سے، بے دردی سے، صفاکی سے 72 نفوس قدسیہ کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد کربلا سے کوفہ اور کوفے سے دمشق تک ظلم کی، جبر کی، صفاکیت کی ناظرین جو داستان رقم کی گئی، تاریخ قیامت تک لرزہ رہے گی ناظرین. مگر ناظرین یہ طے ہے کہ کچھ بھی ہو، خون ناحق آخر رنگ لاتا ہی ہے. اگر خون ناحق بہے گا تو معین وقت پر قدرت انصاف ضرور کرے گی، اور ایک نہ ایک دن وہ جمع ہوا خون سر چڑھ کر بولتا ضرور ہے. اور پھر اگر وہ مبارک نورانی خون ہو جس پر 1000 کائنات نثار، جس پر ہمارے تمام وجود نثار، جس پر ہمارے ماں باپ نثار، ہماری اولاد نثار، اور جن پر ہمارا سب کچھ نثار ناظرین، تو یاد رکھیے گا، میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب بات رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آ جائے تو پھر انسان ایکٹیو ہو نہ ہو، انسان
ایکٹیو ہو نہ ہو، قدرت ضرور ایکٹیو ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے قتل میں شریک تھے، ایک ایک کر کے چن چن کر واصل جہنم کیے گئے۔ وہ عبرت کا ایسا نشان بنائے گئے ناظرین، اور دنیا میں ہی ایسے عذاب میں مبتلا کیے گئے کہ کسی کی گردن کاٹی گئی، کسی کے ہاتھ پیر کاٹ کر اسے تڑپنے کے لیے اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، کسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اسے جلا دیا گیا، کسی کو زمین پر ٹھوک دیا گیا، کسی کے وجود کو کاٹ کر اسے کتوں کے آگے گوشت بنا کر رکھ دیا گیا، کسی کو سر عام لٹکا دیا گیا، کسی کو برہنہ کر کر اس پر تیروں کی بارش کی گئی، کسی کو نیزوں سے چھید چھید کر واصل جہنم کر دیا گیا، کسی پر تیروں اور پتھروں کی بارش کی گئی، کسی کو زندہ جلا دیا گیا۔ پھر ان کی اولادوں پر طرح طرح کی خطرناک بیماریاں ٹوٹیں اور طرح طرح کے شدید عذابوں نے ان کو مکمل طور پہ گھیر لیا۔ کسی کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بعض اندھے ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ ساتھ ساتھ وہ لوگ ناظرین جو اس سانحہ کربلا پر خوش اور راضی تھے، ان کا حال یہ ہوا کہ وہ سخت پکڑ میں آئے، بعض کوڑ کے اور برس کے مریض میں مبتلا ہوئے اور بعض ایسی دائمی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ظاہر ہے میں تو آج اس اعتبار سے یوں خوش ہوں کہ کم از کم یہ جو دن آتا ہے جب قاتلین پہ بات ہوتی ہے نا، تو دل کو ایک کم از کم تقویت پہنچتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایسا ٹٹ فار ٹیٹ کیا ہے ان کے ساتھ کہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی۔ پہلے تو یہ بتائیے، اچھا اس میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی واضح ہونا ضروری ہے۔ کربلا میں جو ظلم خانوادہ نبوت پر اور ان کے غلاموں پر ہوا، اور خاص طور پہ مکہ اور مدینے والا جو واقعہ ہے، جس میں واقعہ حرہ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں جو ظلم کیا گیا، یعنی تاریخ کا ظاہر سیاہ ترین باب ہے۔ ذرا اس حوالے سے گفتگو فرمائیں ابتدائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک حقیقی کا ارشاد عالی شان ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ یہ ہمارے اس پورے پروگرام کا یوں سمجھیں کہ ایک بنیادی اعلان ہے، اور اگلی بات بہت خاص ہے، وأعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ نے ان کے لیے صرف عذاب نہیں تیار کر رکھا بلکہ ذلت والا عذاب تیار کر رکھا۔ یہ مہین کا لفظ جو ہے یہ اس سارے باب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھولتا ہے، جو باب ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور یقیناً اس سے بہت کئی گنا بھیانک باب ابھی اگلے جہان میں جا کے کھلنے والا ہے۔ ہاں اصل بات یزید کی ہے نا کہ بنیادی طور پر یزید کا کریکٹر کیا تھا، جو کچھ وہ دکھتا تھا، جو کچھ نظر آتا تھا یزید، وہ تھا نہیں، اور جو وہ تھا وہ ظاہر میں نظر نہیں آتا تھا، اس لیے ہی کئی فیصلے اس کے حق میں ہو گئے۔ اچھا ایک بات ہی بتائیے، یہ تو جو واقعہ کربلا ہوا، اس کے ساتھ بہت سے لوگوں نے یہ بات کہ اس کو تو بھی معلوم نہیں تھا، وہ تو ننھا کاکا تھا، بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ اپنا دمشق کے اندر، تو یہ جو واقعہ حرہ ہوا ہے یہ اسی کے دور میں ہوا، اسی کی ایما پہ ہوا، اسی کے حکم کے اوپر۔ دونوں معاملات میں قطعاً وہ ننھا بچہ نہیں تھا۔ واقعہ کربلا کا بھی سب سے بڑا ملزم وہی ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل وہ ہے کہ جنہوں نے واقعہ کربلا میں بنیادی کردار ادا کیا، اگر یہ اس کے مخالف تھا یا اس کے حق میں نہیں تھا تو کسی ایک کو تو سزا دیتا، ابن سعد کو دیتا، شمر کو دیتا، ابن زیاد کو دیتا۔ صحیح بات۔ اس نے کسی ایک کو سزا نہیں دی، اور سزا نہ دینا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ اس کام میں موافق تھا۔ یہ جو اوپر سے اس نے منہ بنایا تھا نہیں یوں کرنا، یہ صرف اور صرف
اس احتجاج کو روکنے کے لیے تھا ٹھیک ہے۔ جو احتجاج سانحہ کربلا کے بعد ہوا۔ اسی طرح ہرہ کا بھی بنیادی محرک وہی تھا، اسی کے بندے گئے، اور میں سمجھتا ہوں جب اس کا ہاتھ آل رسول پہ اٹھ گیا پھر اسے مقام رسول کا حیا نہیں رہا۔ اچھا 2 جملوں میں سے بھی بتا دیجئے واقعہ ہرہ میں ہوا کیا تھا تاکہ میں آگے بڑھوں۔ واقعہ ہرہ وہ واقعہ ہے جس میں اس ظالم نے حضور کے شہر مبارک پر حملہ کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اتنے ظلم کی، حملے ہوتے رہتے ہیں، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اتنے ظلم کیے کہ اس نے اپنے لشکر کے لیے مدینہ شریف کو مباح قرار دیا۔ پھر مسجد نبوی جیسا عرش عظیم سے اعلیٰ ٹکڑا جو ہے وہ خاص روضۃ من ریاض الجنہ اور حضور کے وجود کے ساتھ اس کی توہین کی گئی، وہاں گھوڑے باندھے گئے، اذان نہیں ہوئی۔ یعنی یوں سمجھے کہ شاعر اسلام جن میں نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، یہ حسین بھی بہت بڑا شاعر اسلام میں سے ہے، اس نے ہر اسلام کی نشانی کی توہین کرنے کی۔ اچھا یہاں رکا بھی نہیں، کربلا کے بعد واقعہ تھا مدینہ شریف، یہاں مسلم بن عقبہ و حسین بن نبی، پھر مکہ پہ آ گیا۔ میں نے وہ شاعر کا لفظ اسی لیے استعمال کیا کہ یہ سارے شاعر ہیں، مدینہ بھی شاعر میں ہے، مکہ بھی شاعر میں ہے، اور حسین کے بچے بھی بہترین شاعر ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب۔ اب یہاں پہ ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ دیکھیں، یہ ایک تاریخی ایسی مطلب گفتگو ہے کہ اس میں ہم جتنی گفتگو کریں کہ کربلا میں کیا ہوا، لیکن اب چونکہ آج ہم نے بات کرنی ہے بنیادی طور پر کہ جب ایک عام انسان کا خون بہتا ہے تو یقیناً قدرت ایکٹیو ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ ناحق جو خون بہانے والے ہیں ان کی شدید پکڑ کرتا ہے، کجا اس کے کہ جو آل رسول کا معاملہ ہو جائے۔ قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سنن الہیہ میں سے ہے کہ جب ظالمین کا ظلم حد سے تجاوز کر جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی بڑی شدید پکڑ کرتا ہے اور انہیں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اللہ۔ قرآن مجید میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ کہیں قارون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی اور ان کے دامن طہارت پر داغ لگانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ، ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور وہ حدیث کے مطابق قیامت تک زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ اللہ۔ فرعون ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم نے فرعون کے بدن کو بچایا، اسے پانی میں غرق کر کے، جو خدائی کا دعوے دار تھا، متکبر اور مغرور تھا، لیکن اس کو عبرت کا ایسا نشان بنایا کہ اس کے بدن کو قائم رکھ کر آنے والوں کو بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جس کو اپنی طاقت اور قوت پر ناز تھا اور اعتماد تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا انجام دیکھو۔ یوں ہی سورہ یاسین شریف میں ہے کہ انطاکیہ شہر کے ظالموں نے 3 انبیاء اور حضرت حبیب نجار کا قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ایک چیخ فرشتے نے بلند کی اور سارے کا سارا شہر اجڑ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویران کھنڈرات میں تبدیل ہوا۔ وہ لوگ جو کل تک اپنی طاقت اور قوت کے نشے میں انبیاء اکرام جیسی مقدس ہستیوں کے صدق والے پیغامات کو سننے کے باوجود ان پر چڑھے، ان کو تکلیف پہنچائی، وہ آج بالکل قصہ پارینہ بن گئے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مومن کو ناحق جان بوجھ کر قتل کیا، اس کی جزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ، یہ تو آخرت کی سزا ہے۔ اور دنیا میں بھی ان کو رسوائی اور ذلت میں مبتلا کیا جاتا ہے، بلکہ امام سیوطی نے یہ تصریح کی ہے، ابن حجر میں بھی الصواعق المحرقہ میں لکھا ہے کہ قاتلین اہل بیت اعظام شہدائے کربلا جتنے قاتلین تھے سب کو آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف عذابوں میں مبتلا کیا۔ 6000
یزیدی افواج کے سپاہیوں کو تو مختار ثقفی نے قتل کیا، ٹھیک ہے، بڑے بھیانک انداز میں اور بڑی رسوائی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جتنے شرکاء تھے، جتنے خاموش حمایتی تھے یا جتنے ظلم دیکھ کر بھی آنکھیں بند کیے رہے، ساروں کے ساروں کو قتل کیا گیا۔ امام سیوطی نے خصائص میں لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں 70,000 لوگوں کو انجام تک پہنچایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ بن زکریا۔ ہاں ٹھیک، اچھا، حضرت نبی کریم علیہ السلام کی طرف وحی آئی، بتایا گیا محبوب ان کے بدلے میں 70,000 لوگوں کا قتل ہوا، آپ کا نواسہ آپ کا خون ہے، آپ ہمارے محبوب ہیں۔ اللہ، آپ کے نواسے حسین کے بدلے میں 70 + 70 1,40,000 لوگ ہلاکت کے گڑھے میں دھکیلے جائیں گے۔ اب ایسا ہی ہوا کہ اب وہ تمام لوگ جو خاموش تھے، جو مؤید تھے، جو عملاً شریک ہوئے یا کسی طریقے سے انہوں نے امداد پہنچائی، سب کے سب تازیانہ عبرت کا نشانہ بنے۔ بالکل بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ خانواد نبوت اور ان کے رفقا کا جو مبارک نورانی خون ظاہر ہے جنہوں نے بہایا، ابھی یہ اسی ربط میں بات ہو رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں اسی ربط میں ہم تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں کہ دنیا میں ان کا کیا انجام ہوا اور آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا۔ ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن جو قرآن اور احادیث کہتی ہیں بظاہر کیا نظر آتا ہے کہ ان کا حشر کیا ہوگا، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ جیسے ذکر ہو رہا ہے کہ یہ تاریخ اسلام کا اتنا بڑا سانحہ کربلا کا واقعہ ہوا، اور اس کے جتنے بھی شرکاء تھے، اس کے جتنے بھی کربلا کے اندر سبب بننے والے تھے اس حادثہ کا، جنید صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی حوالوں سے اللہ رب العزت نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ ان پر سے اس سوسائٹی کا اعتماد اٹھ گیا، ٹھیک، اور اسی وقت ہر طرح کی کراہت کا نمائندہ بن گئے۔ میں ایک مثال دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک شخص نے، عراق سے آنے والے ایک شخص نے پوچھا، حضرت اگر سفر حج کے دوران اور اس طرح مچھر یا مکھی مر جائے تو اس کے اوپر کیا حکم بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ آئے ہائے ہائے، اس نے کہا جی میں عراق سے ہوں۔ آئے ہائے ہائے، آپ نے تمام اہل مجلس کو مخاطب کیا اور فرمایا ان کا حال دیکھو، انہیں مکھی اور مچھر کا خون کا تو لحاظ ہے، لیکن انہوں نے نوائس رسول کو ذبح کر دیا، اللہ، اور انہیں اس کی حیا نہیں آئی، حالانکہ میرے آقا نے فرمایا تھا یہ میرے پھول ہیں۔ اللہ۔ تو جنید صاحب آپ دیکھیں کہ پہلی بات جو ہوئی کہ جتنے لوگ شامل تھے، ٹھیک ہے، عام آدمی تھا یا خاص آدمی تھا، اس پر سے اس سوسائٹی کے ہر مستند شخصیت نے اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور ہر طرح کی تنقید کا اور ہر طرح کے نقص کا موجب قرار دیا۔ یعنی سب سے پہلے سوسائٹی سے جو ہے وہ کاٹ۔ دوسری بات، ٹھیک، جو ان کے مقاصد تھے، ٹھیک ہے، وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے۔ صحیح۔ اللہ رب العزت نے ان کی مایوسیوں اور ان کی محرومیوں اور ان پر اپنی پھٹکار کا آغاز اس واقعے کے بعد سے کر دیا۔ 61 ہجری سے لے کے 67 کے درمیان تک کا سارا معاملہ ریپ اپ ہوا۔ دیکھیں جتنے لوگ بھی اب اتنے بڑے ظلم کے اندر شریک تھے، وہ کیوں شریک تھے؟ وہ صرف دنیا کی لالچ کے لیے تھے، ٹھیک ہے، اور تو ان کا کوئی مقصد نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں مقابل میں کوئی کفر تو تھا نہیں، کس لیے وہ کر رہے تھے؟ بالکل صحیح۔ ان کی کوئی اس طرح کی پچھلی دشمنیاں تو نہیں چلتی آ رہی، بالکل ٹھیک ہے۔ ان کو امیجیٹ جو انسینٹیو دیے گئے تھے، جو اٹریکشنز دی گئی تھیں، اللہ رب العزت نے انہیں ان سے بھی محروم کر دیا۔ اچھا دیکھیں نا، ابن سعد کو جو لالچ تھی، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اب جب سر لے کے آپ کا عمر ابن سعد، اس نے جیسی سارا رکھا، تو اب ابن سعد کو جو پہلی بات ابن زیاد نے کی وہ یہ کہی، اب آپ دیکھیں ان کے اندر کتنا وہ جو گلٹی کانشیس تھے وہ لوگ، ان کو پتا تھا ہم نے کیا جرم کیا ہے۔ ابن زیاد نے پہلی بات اس سے کہی، جو میں نے تمہیں جنگ کا فرمان دیا تھا وہ کہاں ہے؟ ابن سعد نے کہا جی وہ تو مجھ سے گم ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی گم نہیں ہوا، وہ نکالو۔ اس نے کہا جی وہ فلاں وقت پہ جل گیا۔ اس نے کہا نہیں، فرمان اس نے واپس لیا۔ کیوں لیا؟ تاکہ بعد والے لوگوں کو یہ سند نہ رہے کہ ابن سعد نے یہ جرم ابن زیاد کے حکم پہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان میں تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ اب رائے کی ریاست تو رہی ایک طرف، جب تلخ کلامی کے بعد ابن زیاد باہر نکلا تو اس نے 2 شعر کہے، ٹھیک، اور یہ کہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج جس طرح میں ابن زیاد کے دربار سے نکل رہا ہوں، کوئی گدا، کوئی مانگنے والا اتنا مایوس ہو کے کبھی نہیں نکلا۔ آئے ہائے، حالانکہ میں نے اس کو شہید کیا ہے
جو سب سے اعلیٰ نسل کا تھا، اللہ اکبر، جو سب سے زیادہ نجیب تھا، اللہ اکبر، جو سب سے زیادہ عظمتوں والا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پیر صاحب آغاز کرتے ہیں ابن سعد شمر اور خولی کے بارے میں بتائیے کہ ان کیا انجام ہوا؟ جی جنید صاحب، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب مہین کا وعدہ کیا ہے، مر جانا، مارا جانا یہ تو عام سی بات ہے، وہ جو عذاب مہین والی بات ہے وہ بڑی خاص ہے بتائیے۔ کہ انہیں موت بھی آئے گی اور موت بھی ذلت کے ساتھ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اب ابن سعد یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے کہا تھا کہ اے میرے لشکر گواہ ہو جاؤ، گواہ رہنا، میں نے رے کی حکومت کے لالچ میں پہلا تیر چلا ہے، آل رسول کی طرف پھینکا ہے۔ اللہ معذرت۔ اور پھر یہ قائد تھا، ظاہری بات ہے، اس لشکر کا، اور لڑانے والا یہ تھا، جنگ کا پوری طرح رہنما تھا۔ جب اس پر وہ عذاب مہین کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو منظر کچھ اس طرح آتا ہے تاریخی کتابوں میں کہ ایک دن مختار کہتا ہے کہ کل میں اس بندے کو قتل کروں گا کہ جس کے مارے جانے پر مجھ سے مومنین بھی خوش ہوں گے اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ اب کوئی بندہ وہاں اس کی دربار میں ہی بیٹھا تھا جو تعلق والا تھا ابن سعد کا، وہ واپس آیا، رات کو اس نے ابن سعد کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنی احتیاط کر لو، مختار لگتا ہے تجھ پر حملہ کرنے والا ہے اور تجھے ذبح کرنے والا ہے۔ ابن سعد کے ساتھ چونکہ مختار کے پہلے تعلقات بڑے زبردست قسم کے تھے تو ابن سعد نے سمجھا کہ وہ ایسی بات نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر صبح ہوئی تو اس نے اپنا جو کوتوال تھا یا جو لشکر کا ایک لیڈر تھا اس کو بھیجا کہ ابن سعد کو ابن سعد کو بلا لاؤ۔ اب جب وہ بندہ گیا ہے تو ابن سعد نے اپنی جگہ بیٹا بھیج دیا، حفص، وہ آیا تو آ کے مختار کے پاس بیٹھا تو مختار اس سے پوچھتا ہے تبھی تیرا بابا کیوں نہیں آیا؟ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ بابا میرا اب گوشہ نشین ہو گیا ہے، خلوت نشین ہو گیا ہے، باہر نہیں نکلتا۔ اس وقت اس نے کہا کہ اب کیوں گوشہ نشین ہوا ہے، اس دن کیوں نہیں گوشہ نشین ہوا تھا جس دن رسول اللہ کی آل پہ حملہ کیا تھا۔ خیر اس نے دوبارہ بھیجا، تو جب دوبارہ بھیجا اور اسے کہا کہ اب اس کو پکڑ کے نہیں لانا، اب اس کا سر کاٹ کے لاؤ، سر کاٹ کے لاؤ۔ تو جب وہ گیا بندہ سر کاٹ کے وہ چھپا کے لے کے آیا چادر میں، تو سامنے جب پہنچا تو اس کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تجھے پتہ یہ سر میں اس پردے میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے میرے والد کا سر ہے، اور جس طرح عربوں کا ایک قول ہوتا ہے کسی بھی کا والد فوت ہو نا تو اس کو عام طور پہ وہ کہتے ہیں اب ان کے بعد زندگی میں مزہ نہیں ہے۔ اب اس بیچارے نے اسی حوالے سے بات کی کہ ان کے بعد زندگی میں مزہ نہیں ہے، تو مختار نے کہا بالکل تمہیں اس کے بعد زندگی کی ضرورت بھی اب نہیں ہے، تو اس کو بھی فوراً قتل کر کے، اور یہ جملہ کہا کہتا ہے باپ کا سر جو ہے وہ امام حسین کے بدلے میں ہے اور بیٹے کا سر جو ہے وہ علی اکبر کے جبکہ ہو نہیں سکتا، نہیں۔ اس کے ساتھ اس نے اگلی بات کہی، اس نے کہا میں سارے قریشی اور سارے ان ظالموں کو بھی اگر اس طرح مار دوں تو امام حسین کی انگلیوں کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل پھر بات آ جاتی ہے خولی کی، اور خولی وہ ظالم انسان ہے جس نے حضور کے امام حسین پاک کے سر مبارک کو لے کے گھر گیا اور گھر میں تنور والی جگہ پر امام پاک کے سر کو رکھا۔ اب جب اس کی باری آئی تو اس کے لیے اس نے بھیجے اپنے لشکری مختار نے، تو اب اس کا منظر یہ تھا کہ جب اس کے گھر کے قریب گئے لشکری تو اسے کچھ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی مجھ پر حملہ ہو گیا۔ اب یہ چھپا
اور بڑی گندی جگہ پر چھپا, میں اس کا نام بھی نہیں لوں گا, جی بالکل ٹھیک, اور وہاں بھی اس انداز میں چھپا کہ ٹوکرا اوپر لیا ہوا, یہ عذاب مہین ذرا یاد کرتے بالکل ٹھیک ہے, ذلت یاد کرتے رہے, یہی قولی تھا جو بڑی بڑھ کے مارتا تھا, وہ ٹوکرے کے نیچے ہے اور زمین کے ساتھ چپٹا ہوا ہے, اخیر ذلت کے عالم میں. تو اب وہ بی بی اس کی سامنے آئی تو لشکریوں نے پوچھا کدھر ہے, تو اب وہ ظاہری طور پہ بول نہ سکی لیکن انگلی سے اس نے اشارہ کر دیا, چونکہ وہ بہت بڑی محبہ تھی اور وہ اس وقت سے جو ہے وہ غم میں مبتلا تھی جب سر امام علی مقام جس دن سے اس نے ظلم کیا تھا. خیر انہوں نے پکڑ لیا, خولی کو لے کے باہر آئے تو اچانک مختار کا ویسے ہی راستے سے گزر ہو رہا تھا, تو انہیں اسے بتایا گیا کہ یہ خولی ہے. تو اب اس نے کہا کہ اب اس کے سارے بچوں کو سامنے لایا, بچوں کو سامنے لا کے ان کے سامنے اس کو قتل کیا گیا, اور پھر اس نے کہا چونکہ اس نے چند لمحے امام حسین کا سر جو ہے وہ تنور والی جگہ پہ رکھا تھا, اب اس کی لاش کو آگ لگاؤ, جلا کے راکھ کر, جلا کے راکھ, اور اس وقت تک وہ کھڑا رہا جب تک وہ راکھ نہیں ہو. ٹھیک ہے, شمر کا بتائیے. شمر بہت برا کردار ہے, اور میں سمجھوں گا کہ کربلا کے جو شدید ترین کردار ہیں ان میں سے شمر کا کردار ہے, کیونکہ حضرت امام حسین نے بھی کہا تھا کہ یہی چت قبرہ کتا جو ہے یہ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے قتل کے در پہ, اور کتوں کو ہی کھلایا, دیکھیں کیسی میرے سرکار پہ قربان جائیے, یقیناً آگے چل کے آئے گا. تو امام حسین نے چت قبرہ کتے کے لفظ بھی خود استعمال فرمائے. تو اب جب اس کی باری آئی تو ظاہری بات ایک سردار تھا, اس کے ساتھ فوج بھی تھی, وہ کچھ تھوڑا بہت لڑا لیکن پھر بھاگنے کا ہی راستہ اس نے بھی اختیار کیا. وہ مسلم بن عبداللہ دیابی کہتا ہے کہ میں شمر کے ساتھ تھا جب ہم تیز رفتار گھوڑوں پر بھاگے. مختار کا ایک غلام ہے دربی, اس نے پیچھے سے حملہ کیا ساتھیوں سمیت, لیکن اس کے ساتھی پیچھے رہ گئے, اکیلا رہ گیا, تو شمر نے اس کا کام تمام کر دیا. کلتانیہ کی طرف اب کلتانیہ پہنچا, کلتانیہ دریا کے کنارے تھا, وہاں کے ایک کسان کے ساتھ سختی کر کے اس کو کہا کہ تو جا میرا رکا فلاں امیر کے پاس لے جا. اب وہ راستے میں ایک جگہ پر وہ قاصد پہنچا تو وہاں مختار کے جو لشکری تھے ان کی چوکی تھی, انہیں پتہ چل گیا. انہوں نے اس لشکری نے ان کسان سے پوچھا کہ اس وقت شمر کہاں ہے, تو انہوں نے بتایا جی فلاں 15 میل دور ہے. وہ فوراً وہاں پہ پہنچے, رات کے وقت وہاں پر پہنچے اور رات کو جا کے ہی حملہ کر دیا. خیمے میں سویا ہوا تھا, اس کے ساتھی کہتے ہیں ہم سارے بھاگ گئے, شمر پر وہ ٹوٹ پڑے. رات اگرچہ اندھیری تھی لیکن وہ اپنے چتکبرے پن کی وجہ سے رات کو بھی پہچانا گیا تھا, اور اس پر اس حملہ کیا. اور آخری آواز وہ مسلم کہتا ہے میں نے سنی کہ لوگ کہہ رہے تھے اللہ اکبر, اللہ نے اس کا خاتمہ کر دیا, اس کا سر کاٹ دیا گیا اور وجود اس کا کتوں کے آگے ڈال دیا. اور یوں سمجھیں کہ وہ جو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ والی کہانی تھی وہ پوری طرح مکمل ہو گئی. بات آگے بڑھاتے ہیں. اس میں مفتی صاحب 2 کردار اور ہیں. ایک کردار حکیم بن تائی کا جس نے سیدنا عباس علمدار علیہ السلام, میرے آپ کے عباس, ان کو شہید کیا. اور دوسرا کردار جو بڑا اہم ترین کردار ہے ابن زیاد جو ابن الوقت تھا, جس کو اپنی طاقت پر بڑا زام تھا. ذرا بتائیے کیا ہوا ان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, اس ساری گفتگو سے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, اور یہ ہمارا پیغام ہے آج کا, کہ ہر ظالم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایسا ہی کیونکہ ظالم کو مہلت ضرور ملتی ہے, لیکن اگر اس مہلت میں وہ تائب نہ ہو تو اس کا انجام بہت بدتر اور رسوا کن ہوتا ہے. جس شخص کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس علمدار کے لباس مبارک اور آپ کے سامان مبارک کو بھی لوٹا. اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا یہ دی کہ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اس کو گرفتار کیا, اس کو پہلے اس کا لباس اتارا اور پھر اس کو باندھ کر اس کو نشانہ بنا کر اس پر تیر برسائے. سر سے پاؤں تک یہ تیروں سے بھر گیا اور اذیت ناک موت میں مبتلا. ایک اور کردار میں اس کے ضمن میں لانا چاہتا ہوں, پھر بن زیاد کی بات کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا زید بن رکعت. اس نے حضرت مسلم بن عقیل کے ایک بیٹے جو کربلا میں تھے حضرت عبداللہ, ان کو شہید حضرت عبداللہ. جناب مسلم بن عقیل کے 2 شہزادگان تو کوفہ میں شہید ہوئے. ٹھیک ہے. ایک حضرت عبداللہ کربلا میں شہید اس زید بن رکعت نے کیے. تو بچنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے یہاں ہاتھ رکھا تھا, تو اس نے تیر برسایا تو ان کا ہاتھ یہیں پیوست ہو گیا, پیشانی میں تیر. آپ کی شہادت ہو گئی. تو اس کو سزا یہ دی گئی کہ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اسے پکڑا, پکڑ کر اس سے ایک بڑا پتھر لے کر
اس کے پورے جسم کو پتھروں سے کچلا، ہائے ہائے ہائے، اس کی ایک ایک جسم کی ہڈی توڑی، اس کو بالکل کچومر کر دیا، اس کا قیمہ جس طرح ہوتا ہے ایسا بنا دیا، ہائے ہائے، پھر اس کے بعد اس کے سارے بدن کو جلا دیا گیا۔ آہا، یہ جو موت کی اتنی شدت ہے، اتنی رسوائی اور تذلیل ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے خون رسول کا، اللہ، خانوادہ نبوت کا حیا نہیں کیا، اللہ، ان کی حرمت اور اللہ، احترام کا خیال نہیں اللہ۔ کیا۔ ابن زیاد جو بہت بھیانک کردار تھا اور یزید کے بعد سب سے کلیدی کردار اس شخص کا تھا۔ ایگزیکٹلی، اس نے تمام تر اہل بیت اعظام کو ایذائیں پہنچانے کے لیے جال بنے، اسی نے فوجیوں کو بھیجا اور تکالیف پہنچائیں۔ ابن زیاد کا انجام یہ ہوا کہ یہ اس کے اس وقت بھی ساتھ، یہ 67 ہجری کی بات ہے، اس کے ساتھ سپاہیوں کی بڑی تعداد تھی، یہ اس وقت بھی ایک مضبوط کردار تھا۔ اس کے پاس تقریباً 22,000 کے قریب لشکر موجود تھا، اوہو، لہٰذا اس کو تہہ تیغ کرنے کے لیے، انجام پذیر کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ لڑنی بڑی پڑی۔ جنگ لڑنی پڑی، موصل کے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر، ٹھیک ہے، دریائے فرات کے کنارے پر یہ جنگ ہوئی۔ عراقی کا ایریا ہے، عراق کا ٹھیک ایریا ہے، عراق میں موصل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ابن زیاد نے اپنی جانب مختار ثقفی نے اپنی جانب سے ابراہیم بن مالک بن اشتر کو اپنا سپہ سالار مقرر، جو حضرت اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک اشتر کے بیٹے، مالک اشتر، ٹھیک، تو انہوں نے جناب والا وہاں جنگ لڑی، صبح سے شام تک دریائے فرات کے کنارے جنگ ہوتی رہی، اور جناب ابراہیم بن مالک کے سپاہیوں کے ولولے اور جذبے اتنے بلند تھے کہ انہوں نے فرات کے پانی کو ان یزیدی فوجیوں جو ابن زیاد کے حمیتی تھے ان کے خون سے رنگین کر دیا تھا۔ آہا ہا، پانی نظر نہیں آتا تھا، خون نظر ٹھیک آتا تھا، یہ ان کی تذلیل تھی۔ ٹھیک، ابن زیاد بھی اسی میں مرا، ٹھیک ہے، اس کا سر کاٹ کر کوفہ کے گورنر ہاؤس میں اسی دارالامارہ، مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا۔ اسی دارالامارہ، مختار ثقفی نے کہا یہی وہ مقام ہے، اور ہائے آج ہائے، 10 محرم ہے، ہائے ہائے، اللہ یہ تعالیٰ نے اس کو اس ذلت کا نشان بنایا ہے، اس کا سر یہاں پڑا ہے۔ اچھا، وہی مقام، وہی دن، وہی جگہ، وہی جگہ، ہاں، اور یہ ذلت۔ ہاں، اور ایک بات بڑی بڑی اہم ہے، سانپ والی بتائیے، سانپ والی، وہ روایت بڑی ٹھوس روایت ہے کہ ابن زیاد اور اس کے تمام سرداران کے سر وہاں موجود تھے، تو اچانک کہیں سے سانپ نکل آیا، ٹھیک ہے، وہ ان ساروں کے سروں میں گھومتا گھومتا ابن زیاد کے پاس سر پہ آیا، رکا، ٹھیک، اس کو سونگا، اس کے منہ میں داخل ہوا، نتھنے سے نکلا، پھر داخل ہوا اور اندر ہی غائب ہو گیا، دوبارہ واپس نہیں آیا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ قدرت شدید غضب میں ہے اللہ، اس بد کردار شخص کے حوالے سے۔ بالکل ٹھیک اور ہے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو ان قاتلین کے انجام سے محسوس کر کے، فہم حاصل بالکل کر کے، اہل بیت کے حوالے سے خصوصی طور پر، جی، اور ہر مومن جو رسول اللہ کا امتی ہے اس کو ایذا پہنچانے کے حوالے سے ہمیشہ حساس اور محتاط رہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر صاحب جو بڑا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا کریکٹر ہے کہ بس میں کیا بتاؤں، حرملہ جس نے تیر چلایا تھا،
ماشاء اللہ. اور 3 پھن والا تیر جو ہے وہ جا کے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی گردن اتھر میں لگا. تو ایک تو اس کے بارے میں بتائیے اس کا کیا شروع ہوا, پھر فائنلی جو یزید تھا اس کا کیا شروع بتائیے. جی ہاں بالکل جی. یزید پہ تو ابتدا اور اس پورے واقعے کی انتہا ظاہر یزید پہ ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. یزید کا جو انجام ہوا جنید صاحب, وہ جس طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے 2 چیزیں بڑی کلیئر سامنے آتی ہیں, جس پہ بھی مفتی صاحب قبلہ نے بھی بات کی کہ حق کے لیے کھڑا ہونا ہے چاہے تعداد کتنی تھوڑی کیوں نہ ہو. عزت اور بقا صرف حق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے, اور حق کے لیے کھڑے ہونے والوں کے خلاف, ان کے خلاف جو لوگ آتے ہیں ان کا انجام پھر ذلت آمیز ہوتا ہے دنیا اور آخرت کے اندر بھی. جنید صاحب یزید کے بارے میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس کے اوپر ملامت کا آغاز اس کی زندگی میں ہو گیا, اس دور میں ہو گیا. ابن جوزی سے پوچھا گیا یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا جس شخص نے پہلے سال امام پاک کو شہید کیا, دوسرے سال مدینہ طیبہ پہ حملہ کیا, اللہ, تیسرے سال کعبۃ اللہ پہ چڑھائی کی, اس کے بارے میں لعنت کے علاوہ کیا اللہ اللہ اللہ. صحابہ کرام نے خود آبزرو کیا. دیکھیں گورنر مدینہ نے عثمان بن محمد بن ابو سفیان نے جب ایک ڈیلیگیشن بھیجا یزید کے خلاف کے لوگوں کی رائے بنے, جس میں عبداللہ ابن حنظلہ تھے, عبداللہ ابن عمر تھے اور بڑے اکابر تھے, حالانکہ اس نے بڑی عزت کے ساتھ سارا کچھ کیا سارا, لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ مجلس میں بیٹھا شراب پی رہا ہے, اللہ و اللہ پہ مشروف ہے. انہوں نے بندروں سے کھیلتا تھا, بندروں سے کھیلتا تھا, مدینہ طیبہ میں آ کے رپورٹ کیا, تو اس کے نتیجے میں پھر واقعہ ہرا ہوا. ٹھیک ہے, یہ جو اس کے معمولات تھے جنید صاحب, یہی اس کی تباہی کا باعث بنے. درست. یعنی اللہ رب العزت نے جن معمولات اور جن عیاشیوں کو اس نے اپنا مد نظر بنایا تھا, اپنا معمول زندگی بنایا تھا, انہی معمولات کے اندر اس کی موت رکھ دی. جلدی سے بتائیں لوگ سننا چاہ رہے ہیں مرا کیسے. وہ شکار کے لیے نکلا اور گھوڑے پہ سوار تھا جنگل میں. جب جیسے ہی اس نے کسی کا تعاقب شروع کیا اپنے شکار کا, تو وہ پھسلا, گھوڑے سے گرا, اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا, گھوڑے کی رکاب میں, اور گھوڑا اس کو لے کے گھومتا رہا, اور اسی طرح اس کی جو جسم تھا وہ پتھروں کے ساتھ ٹکرا کے وہ موت سے انتہائی ذلت آمیز انداز کے ساتھ دو چار ہو گیا. جو اس کے برے معمولات تھے وہی برے معمولات جو تھے اس کی موت کا انجام بنے. بالکل ٹھیک. اور وہ حرملہ کا کیا ہوا تھا؟ اس کا جیسے اس نے ایک معصوم شہزادے پہ پانی کے طلب کے دوران ظلم کیا, تو اللہ رب العزت نے اس کو ایک ایسی پیاس میں مبتلا کیا کہ وہ پانی پیتا تھا اور اس کی پیاس بڑھتی جاتی تھی. اچھا, اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے پیٹ میں آگ لگی ہوتی تھی اور پیٹھ جو ہے وہ سرد ہو رہی ہوتی تھی. کیسا عذاب ہے یہ؟ ایک دو عذاب تھا, ایک تو پیاس کا عذاب اور جسم کے اندر گرمی اور سردی کے تضاد کا عذاب. اللہ. اور حتیٰ کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا, اسی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, اسی میں اللہ واصل جہنم ہوا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ ملک ممتاز ثنا خان جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. آخر میں انشاءاللہ کتاب الشفا سے بڑی مصیبت کے خاتمے کے حوالے سے آپ کو وظیفہ بتائیں گے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص کثرت کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کا ورد کرتا ہے وہ ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہتا ہے انشاءاللہ. امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک, اور بڑا کمال قول مبارک ہے, توجہ سے سنیے گا, کہ جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے, جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے, اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے گا انشاءاللہ. جناب حافظ صاحب. امتحان آل احمد کربلا سے پوچھنا, امتحان آل احمد کربلا سے پوچھنا, ظلم تھا کیا کیا ہوا آل عباس سے پوچھنا, ظلم تھا کیا کیا ہوا آل عباس سے پوچھنا, کیوں جلے تھے نوری خیمے, کیوں لٹی
پوچھنا حامی باطل یزیدی بے وفا سے پوچھنا مارکائے کربلا میں کون ٹھہرا فتح مند مارکائے کربلا میں کون ٹھہرا فتح مند پوچھنا طاغوت کے ہر ہم نوا سے پوچھنا پوچھنا طاغوت کے ہر ہم نوا سے پوچھنا خوف کیا تھا اے لعین شام تجھ کو آل سے خوف کیا تھا اے لعین شام تجھ کو آل سے پوچھنا ساجد ذرا اس پرجفا سے پوچھنا پوچھنا ساجد ذرا اس پرجفا سے پوچھنا امتحان آل احمد کربلا سے پوچھنا ظلم تھا کیا کیا ہوا آل عبا سے پوچھنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم